خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تراویح کی تعداد ہے. دونوں سے ثابت ہے. آپ اپنے صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا. یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، کہیں بھی نہیں ملتی. بلکہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا. مسائل سے بچیں اور اس میں جھگڑے نہیں اور اس کو بہت ایشو نہیں بنائیں. خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تراویح کی تعداد ہے. اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پہ چھوڑ دیں، ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو اس پہ بحث نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو. بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں. اگر کوئی 20 پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں 20 میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجیے، اور اس میں 20 پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس کو 20 تک پڑھ جائیے. یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدعت اور اس میں آتی ہیں. اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہی تھی، اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں پر 8 پڑھ رہے ہیں اور سپارہ وہاں مکمل ہو گیا ہے تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ قیام لمبا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قیام اللیل ہی تھا، یعنی رات کی نماز تھی. اور تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی باقاعدہ جماعت کا آغاز کیا تو پھر 4 رکعت کے بعد لوگ تھوڑا سا آرام کرتے تھے. آرام سے مراد یہ کہ تھوڑا سانس لیتے، پھر اس کے بعد 4 اور پھر 4، تو اس لیے اس کا نام تراویح پڑا، یعنی وہ نماز جو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے. آپ اپنے صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی، 1/3 اتنا لمبا قیام کیا. پھر 24ویں رات کو نماز نہیں پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھے، پہلے سے بھی زیادہ لمبا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. یعنی آگے میں نماز چھوڑ کے نہ آ جائے، انسان اینڈ تک ساتھ رہے. پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے تو انہوں نے کہا سحری کا وقت. یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نماز کا پھر کتنا وقت ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے 1/3 رات بھی قیام کیا، آدھی رات بھی کیا، اور تقریباً سحری کا وقت ختم ہونے تک بھی کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 27ویں رات کو عموماً بعض اوقات لوگ ساری رات قیام کرتے ہیں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھی جانی چاہیے. یہ نماز جماعت سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس نماز میں عورتوں کی شرکت پر بھی کوئی پابندی نہیں، وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں پڑھائی؟ اس ڈر سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہے.
یعنی جو سپارہ ہو اگلے دن کا اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لے کہ کیا آج پڑھا جائے گا، تاکہ خشوع و خضوع قائم رہے۔ نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں، یعنی صرف نمبر آف رکعت کے اوپر نہیں جائیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے تم نہیں جانتے کہ ان کا طول اور ان کا حسن کیا تھا، یعنی وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو بعض اوقات ایک میراتھن ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، بس کھڑے ہوئے بیٹھے اٹھے 20 پوری کی ختم کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا
کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالک کی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں، چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا۔ حرم شریف میں 10 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور 8 رکعت والا قول غلط ہے، تو یہ 10 رکعت تراویح کون سے مسلک کے حساب سے ہے؟ دیکھیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح شروع کرائی تھی، موطا امام مالک کی مرسل حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی۔ وہ جو 8 رکعت والی حضرت عمر سے منقول حدیث ہے وہ مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا یصح الاستدلال بہ، اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور وہ جو 8 رکعت موطا امام مالک کی حدیث ہے، 2 اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو موطا امام مالک کی جو خود مؤلف ہیں امام مالک، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ان کا بھی 8 رکعت کا قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ کے سنائی ہیں لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ تو وہ دور سے لے کے آج تک صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، حرم میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ 1400 سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے، ایک رکعت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 8 رکعت والی جو حدیث ہے موطا امام مالک کی، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں، مضطرب ہے وہ۔ اس کے جو راوی ہے وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ 20 رکعت والی بیان کرتے ہیں، ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائی، بہقی میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی 20 پڑھائی ہیں، اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ 13 پڑھائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مسترب قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں۔ تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ تو بہت بڑے محقق تھے، ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے، جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتیں،
اور امام مالک کے نزدیک تو 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مالکیہ کا عمل 20 ہی پر ہے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 20 رکعت کے قائل ہیں۔ آج بھی انڈونیشیا ملیشیا میں آپ چلے جائیں، اور آپ اگر 150-200 سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں 20 رکعت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ 20 رکعتیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے، فلانی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور دلائل بھی کمزور ہیں، تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ جو جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑھو، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جو ہے نا جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، تو اس لیے کوئی 20 رکعت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے، پڑھی نہیں جا رہی، یا کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر یا اس رکعتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو شریعت کی تعیین ہے نا اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے نیچے تمسخر کیا ہوا تھا، مذاق اڑایا ہوا تھا، اسماعیلیاں بھیجی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی بڑی جماعت کرتے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے، تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ، نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں۔ کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت موقع ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو، باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکعتیں، کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی۔ کہ یہ جو 8 رکعت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے، تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکعتیں متعین کر دیں۔ تو حضرت عمر نے جماعت بھی لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی نے رمضان کی 3 راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے، تو حضرت عمر نے وہیں سے جماعت بھی لی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لے لی، رکعتیں اپنی طرف سے فٹ کر دیں اس میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 100% صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جامعہ ترمذی میں 470، سنن نبی داؤد میں 1439، سنن نسائی میں 1680 نمبر۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، فل اٹینٹو ہو کر سنیں۔ قیس بن طلق رحمہ اللہ کا بیان ہے، یہ تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا، یعنی رات کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وتر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں، اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے، تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب تراویحیں انہوں نے نہیں پڑھانی ہے آ کے، تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا۔ ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے، پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا، اور جب وتر پڑھنے کی باری آئی تو وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور ایک شخص کو مصلی پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وتر کی نماز پڑھاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے، لا وترانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، چونکہ میں وتر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وتر نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتہاد صحیح نہیں تھا، وہ اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ وہ 3 دفعہ پڑھ لیتے تھے، ایک دفعہ پڑھے پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک اور پھر ایک۔ یہاں پر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے کرسٹل کلیئر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش
اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللیل تو زیادہ ذوق و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں. باقی لوگ تو یعلمون تعلمون ہی نہیں سمجھ ہی آتا ہے, بس قیام اللیل اس طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ الحمدللہ اہل محبت ہیں, قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ, تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں. جی تسی راتی وتر نہ پڑھو جناب, صبح اٹھ کے پڑھنا, اے کرنا, تسی رک جاؤ, تسی بازی کرنا, مصیبت پڑی ہوتی ہے. یہ حدیث سے بالکل کلیئر ہو گئی. کتنی زبردست باتیں اس سے کلیئر کٹ ہمیں پتہ چل گئی. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قیام اللیل جو ہے 11 رکعت ہو یا اس کے اندر کوئی 8 مزید ایڈ کر دیتا ہے, یا کوئی 20 پڑھتا ہے 40 پڑھتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم جو ہے وہ 8 رکعت ہے, اس کے بعد وتر 3, زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللیل کروا کے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا قیام اللیل, اور وتر دوبارہ نہیں پڑھے, اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑھے جا سکتے ہیں, 2 دفعہ نہیں. اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وتر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے قیام اللیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے, کچھ حرج نہیں ہے. اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو وتر بناؤ, اس کا صحیح فہم پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے, وتر ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر کوئی 11 رکعت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر 8 رکعت دوبارہ کسی کو قیام اللیل کروایا, اس نے 8 اور 11 کتنے ہوئے 19, تو یہ تاک ہی رہے, وتر رہے. پھر کہیں تیسری جگہ جا کے 8 پڑھائے تو 19 اور 8 کتنے ہوئے 27. پھر چوتھی جگہ جا کے پڑھائے تو 27 اور 8 کتنے ہوئے 35. تو یہ وتر ٹوٹے گا نہیں, اس کا وہ آڈ ہی رہے گا. آخر سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی وتر نماز رہنی چاہیے. اس کا یہ فہم نہیں ہے کہ وتر بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھے جائیں, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث, وہ انشاءاللہ میں اسی کانٹیکسٹ میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر, تاکہ یہ مسئلہ بالکل اس حوالے سے حل ہو جائے. اس حوالے سے 3 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وتر آخری نماز ہونی چاہیے, تو آپ پھر کیوں 2 نوافل پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 2 نفل ایڈ کرنے سے وتر وتر ہی رہے گا, آڈ ہی رہے گا, تاک ہی رہے گا, وہ ٹوٹے گا نہیں. اور وہ حدیث 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر, 1739 سے لے کر 1742 نمبر, مشکات میں 1284, 1285, 1257, جامعہ ترمذی میں 471, سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196, اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین, اور ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے. اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے, کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل after وتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر. تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتر کو آخری نماز بناؤ, تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وتر نہ پڑے جائیں, تاکہ وہ وتر اور ٹوٹ نہ جائے. اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر, یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر, اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے, المتوفا 303 ہجری. انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز, یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وتر نہیں ٹوٹیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اور اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نماز تراویح پڑھیں گے کب. دیکھیں تراویح کی نماز جو ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں, یعنی عشاء کے 4 رکعت فرض, اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت, پھر 2 رکعت نفل,
یہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی. اب اس کے بعد پھر آپ نماز تراویح پڑھیں گے, وطر نہیں پڑھیں گے, پہلے نماز تراویح پڑھیں گے, وطر آخر میں پڑھے جائیں گے. یعنی سب سے پہلے 4 رکعت فرض پڑھیں گی, اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت, پھر 2 نفل, اس کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح, اس کے بعد پھر وطر پڑھیں گے. 20 رکعت تراویح پڑھیں گے, سب سے پہلے نیت کریں گے. نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے. یہ نیت دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے الفاظ ادا کر کے بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے, مستحب ہے. اس کے بعد نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, 20 رکعت کی ایک ساتھ کر لیں, یہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں نے نیت کی 20 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے, تو نیت ایک ساتھ ہو گئی. اب 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے رہیں گے. ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو نیت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. مکمل ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں, مان لو آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں, 20 یاد ہیں, ان کو ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گے. یعنی ہر رکعت میں ایک صورت پڑھتے جائیں گے, یا پھر ایک ساتھ 20 صورتیں پڑھ لیں, اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کا قیام جو ہے زیادہ لمبا ہو جائے گا, یہ زیادہ بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ اگر ایک صورت بھی آپ کو آتی ہے تو تب بھی آپ نماز تراویح ادا کریں گی. یعنی مان لو آپ کو سورۃ کوثر یا سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد, یہ یاد ہے, تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھتے رہیں. لیکن نماز تراویح آپ نے پڑھنی ہے. صورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے, رکوع سے کھڑے ہوں گے, پھر سجدے کریں گے دونوں, پھر ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی. دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے, سب سے پہلے بسم اللہ, سورہ فاتحہ, پھر کوئی صورت ملائیں گے, رکوع اور سجود. جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طریقے سے ہم 2 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں گے. اور اس میں ایک چیز, 2 رکعت ادا کریں گے, پھر 2 رکعت ادا کریں گے. ہر 4 رکعت کے بعد ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے. وہ دعا کو سکرین پر نظر آ رہی ہے, سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت, مکمل دعا اگر آپ کو آتی ہے تو. اگر یہ دعا نہیں بھی آتی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں کچھ دیر, یا پھر الحمدللہ, درود پاک, کلمہ شریف, جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں, جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آپ نے بیٹھنا ہے, اسٹے کرنا ہے ہر 4 رکعت کے بعد, چاہے اس میں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں. اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہے, نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 4 رکعت, 2 رکعت کر کے اسی طریقے سے 20 رکعت کمپلیٹ کریں گی. ہر 4 رکعت کے بعد سٹے کریں گی اور 2 رکعت کر کے 20 رکعت کمپلیٹ کریں گی. 20 رکعت جب اس طرح آپ پڑھ لیں, اس کے بعد پھر وطر کی نماز ادا کریں گی. نماز وطر پڑھنے کے بعد پھر نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نماز تراویح ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ, سمپل طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا ہے. مجھے امید ہے میری تمام بہنوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اور یہ خواتین ضرور پڑھیں, میری گزارش ہے, کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا. چینل پر پہلی مرتبہ اس کو نہیں آن کیا تھا, تو اب انشاءاللہ ہمارے جیسے, جو ہمارے زمانے میں ہم کمپیوٹر اتنا تھا نہیں, تو ہم لوگ نئے نئے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جتنی چیزیں پتا ہوتی ہیں نا, وہی بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں غلطی سے کیسے ہو جاتا ہے. پھر اس کی وجہ سے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ وہ جو کویسچن آنسرز والا تھا, ہاں اگر کوئی ریگولر آپ کا کویسچن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں اپنے ٹیچر سے پوچھتی ہوں, پھر میں آپ کو اس کا آنسر بھی کر لیتی ہوں. ایون دو وہ بیسک سوال ہوتے ہیں, پھر بھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات خود سے نہ کہہ دوں, پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. میں دوبارہ سے رجوع کرتی ہوں کہ حدیث سے جا کے کہ جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں, پھر ہی میں آپ کو آنسر کرتی ہوں, اور پھر میں اپنے ٹیچر سے بھی پوچھتی ہوں. اچھا, سیکنڈ چیز کے عبایا کے بارے میں آپ لوگوں کا بار بار مجھے آ رہا تھا. میں نے لاسٹ ویک میں یہ بھی کیا کہ میں نے گروپ بنا دیا تھا, کہ اگر مجھے یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اتنا پوچھتے ہیں, تو وہ میں گروپ بنا دیتی ہوں. تو اس میں جو میرے عبائس بناتی ہیں تو ان کا میں نے ان کو ایڈمن بنا دیا تھا. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کے کویسچن سے, اور وہ میں تو رات کو سو گئی تھی, وہ ان کا برا حال تھا, کیونکہ ہمارا دن تھا پاکستان میں اس وقت, ابھی رات شروع ہوئی تھی, تو انہوں نے آنسر کرنا شروع کیا, پوری رات جاگتی رہی. اس کے بعد میں سو گئی, وہ پورا دن بھی, اور جب تک میں سو کے اٹھی تھی تو وہ جو ان کا
مجھے آیا تھا میسج آیا تھا، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی ہوں، لیکن تھینک یو ویری مچ اگین. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. آج کی حدیث بھی ویسے ہی ہے، آپ غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ڈر لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے نا ہم تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، علم آ جاتا ہے. اب اس کو میں آپ کو ایسے بھی ایکسپلین کروں گی کہ علم آنا اور عمل کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جب میں کالج میں تھی تو میرے گھر میں میرا اپنا شوق نہیں تھا، میری امی کا تھا کہ مجھے ہر صورت میں اسلامیات تو لینی ہی لینی ہے. باقی اگر میں شروع میں ہوتا ہے کہ میں جو سائیکالوجی لینی تھی، میں کہتی تھی میں سائیکالوجی پڑھوں گی ہر صورت میں. انہوں نے کہا کہ پڑھو جو مرضی، لیکن تم نے اسلامیات لینی ہے. لیکن اسلامیات کے ساتھ وہ کلیش کرتا تھا اور مجھے پولیٹیکل سائنس لینی پڑی، اور میں روؤں کہ میں نے نہیں لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر گھر بیٹھو، نہیں پڑھنا گھر بیٹھ جاؤ، لیکن اگر پڑھنا ہے تو اسلامیات لینی پڑے گی. اس لیے مجھے پولیٹیکل سائنس لینی پڑی تھی. آئی واز ڈیبیٹر آلسو. تو اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پڑھا میں نے تب بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے گریجویشن اسلامیات میں کیا ہوا تھا، لیکن عمل میں نہیں تھا اس طرح سے. اسی لیے جب میں بات کرتی ہوں نا کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا آفٹر 40 سال کے بعد، تو میری زندگی میں بدلاؤ آیا. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ لوگ بھی اسی طرح سے، کہ ہم نے قرآن تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہوتی ہے کہ وہی قرآن کبھی آپ کی زندگی میں کھلتا ہے اور اچانک وہ ایسے کھلتا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. ہمیں میری خیال ہے ہماری ماؤں کی دعائیں لگی ہوتی ہیں، خیال نہیں فار شور ہمیں ان کی دعائیں لگی ہوتی ہیں. تو عمل میں جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے. آپ کو میں یہ ایک بات کہوں گی کہ آپ لوگ جیسے کلاس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ ان کو میک شور آپ یہ کیا کریں کہ جب آپ کوئی کلاس میں سنتے ہیں نا، میری کلاس ہے یا آپ کسی اور کی بھی کلاس ہے، جہاں سے بھی آپ سنتے ہیں، آپ آگے ڈیلیور کریں. کیونکہ جب ہم زبان سے، آواز سے ڈیلیور کرتے ہیں نا، تو تب وہ بات ہمارے اندر اترتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، نوٹس بناتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے یہ کر لیا. اس طرح سے نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ دوسرے کو نہیں پڑھاؤ گے، دوسرے کو نہیں بتاؤ گے. اپنی دوست کو، اپنی بچوں کو، اپنی جس کو بھی ہوتا ہے، جو بھی سمجھ آتی ہے نا، آگے بات کیا کریں. کیونکہ ہمارے کان جب ہماری آواز سنتے ہیں نا تو عمل میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کرم ہی کر دیتے ہیں کہ عمل بھی آسان ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں پڑھتے پڑھتے کئی دفعہ آپ نے دیکھا، یہ اکثر تانا بھی پڑتا ہے کہ لو قرآن کی کلاس میں جاتی ہے، اتنی تو پڑھتی ہے، تو عمل تو دیکھو ذرا، اثر تو کوئی بھی نہیں ہوا. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. اور یہ اسی لیے ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کالج میں بھی، کیونکہ پڑھا تو تھا لیکن اس طرح سے عمل نہیں آ رہا تھا. بس یہ پتا تھا اگر کوئی بحث کرتا، بات کرتا، تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سارا کچھ ان کو بتا کے فارغ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے. لیکن عمل دیکھ کے تو اگلا پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اگر پتا ہے تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب ہم پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں. یہی حدیث ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے. کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2128. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود نہیں دیکھا. اب کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے نظارے کروائے، دکھایا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ دکھائی کہ جو لوگ منافق ہیں، کافر ہیں، ان کی کیا سزا ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا بھی کہ جو ایسی عورتوں کو دیکھا تھا وہاں پہ جو خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور اس طرح سے سارا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وادیاں ہی نہیں دکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے جو میں اس حدیث سے سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا عذاب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے ہوں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیاوی زندگی میں نے وہ وادیاں خود نہیں دیکھی. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کے پاس گائیوں کی دموں کے طرح کے کوڑے ہوں گے.
جیسے گائے آپ نے دیکھی ہے نا، گائے کی دم ہوتی ہے، اس طرح کے کوڑے ان کے پاس ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. اب بات کی بات بتا رہے تھے نا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے کریں گے. آپ آج دیکھیے کہ غازہ میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، جب ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں تو بے قصور لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ حدیث ایسے لگتا ہے کہ فٹ ہو گئی. ابھی ریسنٹلی ہم یوٹیوب میں کسی نے مجھے بھیجا تھا، آنیسٹلی میں کھول بھی نہیں سکتی تھی، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ ایک آدمی تھا، اس کو چین پہنائی ہوئی تھی اور اس کو مار رہے تھے اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کر رہے تھے. تو میں سوچتی تھی کہ دیکھیں انسان اتنا ظالم ہو جاتا ہے، اتنا ظالم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کو مار دیتا ہے. اور مارنا تو چلو میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کہ کوئی یہ بھی کرے کہ مار تو پھر ایک ہی دفعہ مار دیتے ہیں. یہ جو تڑپا کے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر. میں کہتی ہوں کہ سجدے میں چلا جائے بندہ کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے عزت کے ساتھ زندگی دی ہوئی ہے. اور یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ہماری طرح کے لوگ ہوں گے نا بےچارے. اب دیکھیں کہ اس میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ گروہ جو ہے کہ اب ایسے جلسے جلوس ہوتے ہیں، معصوم لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں. کئی لوگ کھانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی نعرے لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے، وہاں اتنا مارتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو دیکھیں یہ وہ ایک گروہ جن کے پاس ایسے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے. ان کا عذاب دنیا میں نہیں دکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسرا گروہ جو ہے نا، یہ ہم نے غور سے سننا ہے کہ دوسرا گروہ ہے وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی. ننگی نہیں پوری، لباس پہنے ہوں گے لیکن وہ ننگی ہوں گی. یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ دیکھیں جیسے ٹائٹ لباس، آج کل دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں ٹائٹ جینز جو آتی ہیں، سکن ٹائٹ جینز ہوتی ہیں، اور پھر اوپر ٹی شرٹس جو ہوتی ہیں وہ سکن ٹائٹ ہوتی ہیں. اگر پاکستان میں دیکھیں ہمارے کپڑے شفون کے جیسے ہم نے سلیوز لگائے ہوتے ہیں. میں اس لیے آپ کو اگزامپل اس طرح کی بول کے دے رہی ہوں کہ ہمیں پھر پتہ چلتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کپڑے پہنے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے جب میں نے حجاب لینا شروع کیا تھا مجھے آلویز لگتا تھا کہ میں بہت کنزرویٹو ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے سلیوز پہنے ہوتے تھے، پورے سلیو ہوتے تھے میرے، تو میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی ہوں. لیکن جس وقت میں نے حجاب لینا شروع کیا، پہلی دفعہ کسی پارٹی میں جانا تھا، I just cover myself, تو I realize کہ میرے سلیوز جو ہے وہ شفون، مطلب موٹا تھا شفون، اتنا باریک نہیں تھا، لیکن سٹل سلیوز نظر آ رہے تھے. تو میں نے سوچا یہاں سے کور کیا یہ کیا ہے، تو میں نے وہ فوراً کپڑے چینج کیے. میں نے کلوزٹ میں گئی، میں نے دوسرا سوٹ نکالا. آپ بلیو کریں میں تھک گئی. میں ہر کپڑا دیکھ کے کہتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے آج سے پہلے کیوں نہیں یہ نظر آ رہا تھا. اور حالانکہ سلپ نیچے پوری ہوتی تھی، لیکن کیونکہ سلپ یہاں تک ہوتی ہے وہ سلیوز نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں صرف اس لیے آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یو کین سی یور وارڈروب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پورے سلیوز پہنے ہوئے الحمدللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی، اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی. اللہ اکبر.